اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، پوشیدہ طریقے کے ساتھ۔ اس میں سے صرف میں خفیہ پر بات کروں گا، یہ اس آیت کا صرف ابتدائی حصہ ہے، اور اس میں سے ایک لفظ پر میں بیان کروں گا جو خفیہ ہے۔ اس مفہوم کو ہم نے بدایت اور نہایت کی بات کی تھی، طریقت کی بات کی تھی، معرفت کی بات کی تھی۔ انسان کسی بھی کام کو احسن طریقے سے اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کی تمام تر کیفیات کو سمجھ نہ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اس وقت موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، یہ دو طریقوں سے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ کتنے طریقوں سے؟ دو طریقوں سے اصلاح کرتے ہیں۔ ایک ہے ظاہر سے باطن کی طرف جاتے ہیں، ایک جاتے ہیں ظاہر سے باطن کی طرف۔ اسے قرآن پاک کی زبان میں اور علماء کی زبان میں فقہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ۔ فے، کاف اور ہے۔ تجوید میں ہے کو ہا کہا جاتا ہے، فے کو فا کہا جاتا ہے، فرق صرف اتنا سا ہے۔ تو بہرحال حرف تین ہی ہے۔ فقہ، فقہ کا مطلب یہ ہے، لفظی اور لغوی معنی ہے علم حاضر سے علم غائب کی طرف جانا۔ علم حاضر سے علم غائب کی طرف جانا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں گے کہ ظاہر سے باطن کی طرف جانا۔ کیا ہے؟ ظاہر سے باطن کی طرف جانا۔ اس میں سے علماء کرام، پڑھے لکھے لوگ، عوام الناس یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو اور اپنی وضع قطع کو تو درست کر لیتے ہیں، اور اس ذریعے سے وہ روحانیت کو یعنی باطن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن یہ ابتدائی طریقہ ہے اور یہ بدایت ہے، نہایت نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یوں فرمایا لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ کہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ ہاں، دین کی سوجھ بوجھ ضرور حاصل کرنی چاہیے، مگر اس کا ایک طریقہ یہ ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے عوام الناس اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ علم ظاہر سے علم غائب کی طرف جاتے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے میں پریشانی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے ذکر اذکار کیا، آپ نے تلاوت قرآن پاک پڑھی، نماز پڑھا، جو کچھ بھی عبادات کی، اس میں حسد کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، مختلف قسم کی عقبہ ہیں، گھاٹیاں ہیں، وہ آپ کی ساری عبادت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ کبھی نفس آپ پر غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان آپ پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ تمام تر جو آپ کی محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک دن کی ہے، چاہے ایک ماہ کی ہے، چاہے ایک سال کی ہے، چاہے 6 ماہ کی ہے۔ یہ طریقہ عوام الناس کا، علماء کرام کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے، اور اس کو پڑھے لکھے لوگ اور علماء کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آیت ہے لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ ہے حافظہ کہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کا یہ طریقہ بھی درست ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں وقت بھی زیادہ لگے گا، آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، اور آپ کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ کبھی نفس غالب آ جائے گا تو تب آپ کی وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کبھی شیطان غالب آ جائے گا تب بھی وہ آپ کی ساری جو کیا کرایا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اب بھائی دوسرا طریقہ کیا ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اسلام پر چلنے کا، قرآن پاک کو سمجھنے کا، حدیث پاک کو سمجھنے کا، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے جانے کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا؟ وہ طریقہ ہے روحانیت کا طریقہ۔ اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا طریقہ یہ ہے اور اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باطن کے ذریعے زہر کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باطن کے ذریعے زہر کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں بالکل مخالف ہیں۔ باطن کے ذریعے زہر کی مخالفت کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے دل کو درست کرتے ہیں، اس کو فواد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جی فواد کا لفظ قرآن پاک میں ان السمع والبصر والفؤاد۔ اب یہ جو ہے یہ فواد یعنی دل کا روشن ہو جانا۔ اب جب باطن ان کا روشن ہوتا ہے تو ان کے زہر پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب اس میں نفس کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کی محنت کو ضائع نہیں کر سکتا، شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا، ان کی محنت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ فرق ہے، دونوں کی ابتدا میں فرق ہے، دونوں کے طریقوں میں فرق ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیں۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
پکاریں اپنے رب کو، اس ہستی کو پکاریں جو آپ کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک لے جانے والی ہے۔ رب کا ایک معنی پالنے والے کے ہے، اس کے دو حرف ہیں رے اور بے، تجوید میں را اور با، بے کو با کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والے۔ تو اس ہستی کو پکاریں جو آپ کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک لے جانے والی ہے، آپ کا پروردگار ہے، آپ کا پالنے والا ہے، آپ کا رب ہے اللہ رب العزت کو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اب میں مثال دے کر کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ انسان نے ظاہری طور پر شراب پی لی، اس کا دل کیا، اس نے شراب پی لی، اب اس نے ہاتھ سے اس کو پکڑا، منہ میں ڈالا، شراب پی، اس کا اثر اس کے باطن پر بھی پڑا۔ کیسے پڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا جوا کھیلنے کو دل کیا، اس نے ظاہری طور پر ہاتھوں سے جوئے کو کھیلا، اب اس کا اثر باطن پر پڑا یا نہ پڑا؟ پڑ گیا۔ اب یہ حدیث پاک سے صاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا دل اندر سے روشن ہوا، اس نے اپنے دل کو روشن کیا، دل کو منور کیا، روحانیت سے جب اس کو کیا، نیک عمل کیا، تو اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی پڑے گا۔ کیسے پڑے گا؟ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید دھبا لگتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، پھر جب وہ اس نیکی کے کام پر استقامت حاصل کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سفید نقطہ، وہ دھبا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے، نور سے منور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی زبان میں اس کو فواد کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب جب اس کا پورا دل روشن ہو جاتا ہے تو اس پر بھی مہر لگ جاتی ہے اور وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب جب اس نے نیکی کی، اس کا اثر جب باطن سے ہوا تو اس کے ظاہر پر بھی پڑا، جیسے آپ نے ظاہر میں گناہ کیا تھا تو آپ کے باطن پر پڑا۔ اب جب آپ کا دل سفید ہو جائے گا تو اس کا اثر آپ کی جسم پر بھی پڑے گا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہی جسم جس پر شیطان سامنے سے آ کر وار کرتا تھا، پیچھے سے آ کر وار کرتا تھا، دائیں سے وار کرتا تھا اور بائیں سے وار کرتا تھا، تفصیل موجود ہے قرآن پاک کے اندر کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ میں بنی آدم کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا۔ اب یہی جسم اس کا قلعے کی مانند بن جاتا ہے۔ اب یہی اس کا جسم کیا بن جاتا ہے؟ قلعے کی مانند بن جاتا ہے۔ جب اس کا دل روشن ہوتا ہے تو یہ نور اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، پورے جسم میں جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک روشن ہو جاتا ہے تو یہی جسم اس کا قلعہ بن جاتا ہے۔ اب سامنے سے آ کر شیطان وار کرے تب بھی ناکام ہوگا، پیچھے سے آ کر وار کرے تب بھی ناکام ہوگا، دائیں سے آ کر وار کرے تب بھی ناکام ہوگا، بائیں سے آ کر وار کرے تب بھی ناکام ہوگا۔ نفس اس کو جتنا بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کی وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ پہلے میں نے آپ کو فرق بتایا کہ اصلاح کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو درست کر لو، اپنی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لو، شرع کے مطابق داڑھی رکھ لو، اپنے طور طریقے اپنے لباس کو اختیار کر لو، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، میں اس کے مخالف نہیں، لیکن اس کو فقہ کا راستہ کہتے ہیں۔ اگرچہ آج کل علماء میں بھی بعض لوگ فقہ کے منکر ہیں لیکن طریقہ یہی اختیار کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں فرقہ واریت کا قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ اسلام میں فرقہ واریت کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں ہم فقہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن طریقہ وہ بھی یہی اختیار کرتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت کو درست کرتے ہیں اور قرآن پاک اور حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور ظاہری طریقے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ منکر بھی ہو تو منکر ہونے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، طریقہ تو وہی کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو لیے تفقہ فی الدین کا معنی دوسرا میں نے بتایا تھا کہ سوجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اب سوجھ بوجھ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ حاصل کریں، اگر اس کے یہ دو طریقے ہیں کہ آپ دین کی سوجھ بوجھ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ ظاہر کے ذریعے باطن کی اصلاح کریں، ظاہری طور طریقے درست کریں، اور پھر آپ باطن آپ کی اصلاح ہو۔ اس میں آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا، مشکلات بھی پیش آئیں گی۔ اب اس کی میں وضاحت ایک اور حدیث پاک سے کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر
اس پر اعتماد نہ کرو جب تک کہ اس کے عقیدے اور اس کے باطن کو جانچ نہ ہو۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ظاہری شکل و صورت اگرچہ وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، اس کو دیکھ کر اس پر اعتماد نہ کرو جب تک کہ اس کے عقیدہ، اس کے عقائد کے متعلق اور اس کے باطن کے متعلق تم جانچ نہ لو، اس پر اعتماد نہ کرو۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے مطابق ہے اور نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے باطنوں کے اندر کتنی غلاظت ہے، اس کے افعال آپ روزانہ خبروں میں، میڈیا میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو کیا آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ یہ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ ضائع اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ جب ظاہری طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، نیکی کے دیگر افعال کیے، کبھی نفس غالب آ گیا وہ ضائع ہو گئی، کبھی شیطان غالب آیا وہ غالب آ گیا۔ اب ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کا طریقہ ہے اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ پہلے باطن کو درست کریں، پہلے ظاہر کو نہیں درست کریں۔ ظاہر کو درست کرنے کے بجائے باطن کو درست کرنا ہے، جو اندر سے تبدیلی آئے گی اس کو نہ شیطان روک سکے گا نہ نفس روک سکے گا۔ اب فرق کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ جیسے میں نے خفی ذکر کا پچھلے بیان میں بھی بتایا تھا اور بدایت اور نہایت کی بات کی تھی کہ خفی ذکر ہوتا کیا ہے، اور اس پر میں نے سند بھی دی تھی حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے، ایک بندے کے پاس آپ نے فرمایا تو اس کے جسم کو چیرا، یہ طبرانی شریف اور بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے، تو اس میں کوئی عمل خیر نہ پایا اس بندے کے۔ پھر اس آدمی کے دل کو چیرا تو اس میں کوئی عمل خیر نہ پایا۔ پھر اس کے جبڑے کو چیرا تو دیکھا اس کی زبان تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر، اس کو خفی ذکر کہتے ہیں۔ پہلے میں پچھلے بیان میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب ہم نے یہاں پر خفیہ کا لفظ آیا ہے، ہم نے خفیہ طریقے سے اصلاح کرنی ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی ہے، آپ کا دل اندر سے تبدیل ہو، وہ فواد بنے، آپ کا اندر سے جو سینہ ہے وہ روشن ہو، الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری، یہ کیفیات آپ کو حاصل ہو تاکہ آپ جو عبادت و ریاضت کریں اس پر شیطان حملہ کر کے اس کو اچک نہ لے، اس کو ضائع نہ کر لے، نفس اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ضائع نہ کر لے، اس کو ختم نہ کر لے، اور وہ جو آپ کا عمل ہوگا وہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا دائمی فائدہ نہ صرف اس دنیا میں آپ کو ملے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا، اور یہ جسم آپ کا اس کے فوائد اس دنیا میں بھی لے گا اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی لے گا۔ آپ کہیں گے جی آپ کے اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں، تو میں آپ کو اس کی ایک سادہ سا سمجھاؤں طریقہ کار، کیونکہ زیادہ تر عوام الناس ان پڑھ ہوتی ہے اور کچھ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سارے علماء کرام نہیں ہوتے، تو میں بغیر لطائف کے زور دیتا ہوں روحانیت پر، اگرچہ لطائف جیسے قلبی، روحی، سری، خفی، افواق ہے ان کے ذریعے بھی روحانیت کو طے کروایا جا سکتا ہے، لیکن بغیر لطائف کے اس لیے تاکہ ہر آدمی اس کو آسانی سے فالو کر سکے۔ سلطان الاذکار آخری کیفیت ہوتی ہے، یہ جب انسان کے اندر روحانی کیفیت جاری ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم روشن ہو جاتا ہے، مانند ایک قلعہ کے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک روحانیت کا مقام ہے، جیسے قطبیت، غوثیت، غوث زمان، فرد وغیرہ وغیرہ، فقراء محمد ہے، اسی طرح یہ بھی ایک مقام ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں سے ایک حال بیان کروں گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر میں اس کو قرآن پاک سے بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، آپ وہاں سے چلے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ 40 دن کا راستہ ہے آپ نے طے کیا، پھر وہاں پر انبیاء کرام کی جماعت کرائی، پھر اوپر آسمانوں میں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آسمان کی موٹائی یہ ہے کہ 500 سال اس کو قطع کرنے میں، اس کو کراس کرنے میں گزرتا ہے۔ کتنی صدیاں؟ 500 سال، 5 صدیاں گزرتی ہیں ایک آسمان سے، جب آپ اس کی موٹائی کو ناپ کر دوسرے آسمان میں جائیں گے، آپ اندازہ لگائیں 7 آسمانوں کو ہے الذی خلق السبع سماوات طباقا،
اللہ نے 7 آسمان طبق و طبق بنائے، اوپر نیچے بنائے. اب 7 آسمانوں کو کراس کیا، کتنا ٹائم بنتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کی، پھر بار بار آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوا، بات چیت کو، وہ پھر کے نمازوں کو کم کروائے، واپس گئے. قصہ مختصر، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. واپس آئے تو کنڈی ہے، واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کنڈی ہل رہی تھی. آپ کنڈی کو ہلا کر دیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ ہلے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال ہے، حال ہے، جس کو حدیث پاک میں آپ نے فرمایا لی وقت معلّہ، مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت حاصل ہے، ایک ایسی گھڑی حاصل ہے کہ کوئی فرشتہ اور کوئی نبی مرسل اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کیفیت کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. ایسا میرا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی حال کی. تو آپ نے فرمایا ام المومنین سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عائشہ، ہے جی کون عائشہ؟ آپ نے فرمایا بنت ابو بکر. آپ نے فرمایا من ابو بکر. تو آپ خوف زدہ ہوئی اور پریشان ہوئی اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی. جب آپ کی یہ کیفیت ظاہر ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے تھے، سوئی ہوئی بھی نہیں تھے، تو میں نے آپ کو یہ بات چیت کی اور آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لی وقت معلّہ کہ مجھے اللہ سے ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ میں اس کیفیت میں جب ہوتا ہوں تو کوئی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہو یا کوئی اور فرشتہ ہو یا کوئی بھی رسول ہو، وہ اس کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا. ایسے تعلق سے میں اللہ کے ساتھ ہم کرتا ہوں. اب میری بات سمجھیے، اس کو حال کہتے ہیں. اب میں اس کی وضاحت ولایت سے کروں، کیونکہ بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کے منکر ہوتے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو جب لے جاتے ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہے. تو وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کے بعد شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع کر دیتے ہیں. جب رونا شروع کرتے ہیں تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زوجہ کو کہ اب آپ پردے میں چلے جاؤ. بیوی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ پہلے تو ادھر میں بیٹھی رہی تو کچھ کہا نہیں ہے، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پردے میں چلے جاؤ. خیر وہ پردے میں چلی گئی. خیر وہ بات چیت ہوتی ہے. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے سوال کیا ان کی زوجہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب وہ آیا تھا وہ واقعی شیخ شبلی ہمارے پاس ہی آئے تھے، لیکن اس وقت وہ حال میں کیفیت میں تھا، وہ کسی اور جہان میں تھا. جسم اس کا ادھر تھا، وہ خود کسی اور کیفیت میں تھا. جب وہ رویا تو وہ اس عالم کی طرف لوٹا، اس لیے میں نے کہا اب آپ سائڈ پر. اس وقت پردہ میں آپ نہیں بھی تھی، کوئی حرج نہیں ہے. اب جب وہ رویا تو وہ اس عالم کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. میں نے کہا آپ اب پردے میں چلے. جیسے میں کئی دفعہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کون سے جہان میں ہو، ہے نہیں. کوئی ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے جہاں اور بھی ہے. یہ خود بھی اپنے وقت کے ولی کامل تھے، ہے نہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کون سے جہاں میں ہیں؟ آپ کہیں گے یہ حال کیا ہوتا ہے، قدمی علی راکب کل ولی ہوتا ہے نہیں. غوث محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. یہ حال کی وہ کیفیت ہے. سبحانی ما اعظم شانی، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری جو شان ہے وہ بڑی اعظم ہے، بڑی بلند ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں سے ایک حال ہے. اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے شیخ شبلی کا حال ہے، یہ احوال منصور نے کیا کہا تھا انا الحق، یہ ایک حال ہے. تو یہ حال اولیاء اللہ پر طاری ہوتا ہے. اور یہ وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ لی وقت معلّہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ چیز قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لیتے ہیں. صاحب معرفت آدمی پر جو وجد طاری ہوتا ہے، جو حال آتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لیتا ہے اور اصل میں وہی صاحب حقیقت ہوتا ہے. اب میری بات آپ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. اب وہ ان لوگوں پر طاری ہوتی ہیں، علماء کرام پر نہیں ہوتی ہیں، عام لوگوں پر نہیں ہوتی ہیں، جو باطن کے ذریعے اپنی ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جو خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں. اب جو تزکیہ نفس کرتے ہیں وہ یزکیہم، ان کا نفس پاک ہوتا ہے، وہ اس کا باقاعدہ ایک ٹریننگ لیتے ہیں
جب ان کی اندر سے تبدیلی ہوتے ہیں تو وہ صاحب حال ہوتے ہیں، ان پر حال طاری ہوتا ہے، اس حال کی کیفیات مختلف ہوتی ہے۔ میں نے چند ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک اور قرآن پاک سے پیش کی۔ اب یہ لوگ صاحب حال ہیں۔ اب ایسے لوگوں پر شیطان جو ہے جتنا اس کا درجہ اور مقام ہوگا، جتنا وہ صاحب ہمت ہوگا، جتنی اس کے اندر استطاعت ہوگی، اس اعتبار سے وہ اس روحانیت کو لے گا اور اتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیل لے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال کی آپ کیفیت دیکھیں کہ آپ حال کے اندر کیسے تھے کہ آپ گئے اور آپ نے امامت بھی کرائی 1,24,000 پر۔ اس نماز کی حالت کیا ہو، اس نماز کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھنا۔ یہ تو ایک خلیفہ راشد کی، ایک اہل بیت کی، ایک صحابی رسول کی جو ہے نماز ہے، تو اس نماز کی حالت کیا ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حال طاری تھا؟ اس حال میں بھی آپ شریعت پر کس طرح مستحکم تھے، کس طرح قائم تھے، بصیرت پر ہوتے ہوئے، معرفت پر ہوتے ہوئے، طریقت پر ہوتے ہوئے کس طرح شریعت پر قائم تھے کہ آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کی جماعت بھی کرائی اور اوپر چلے گئے، اور جب لوٹے تو وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے اور آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے طے الارض بھی کیا اور طے الزمان بھی کیا، اور یا اللہ کو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہے کہ کئی گھنٹوں کا سفر وہ تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے ہیں، کوئی 3 قدم میں، کوئی 2 قدم میں، کوئی 1 قدم میں، کوئی گھنٹوں کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے، جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اس کو طے الارض کہتے ہیں ولایت میں، اور طے الزمان کہتے ہیں یعنی وقت کا سمٹ جانا۔ کیسے وقت سمٹا کہ کنڈی ہل رہی ہے اور آپ 40 دن کا سفر کر کے تو زمین پر گئے ہیں، جی بیت اللہ سے مسجد حرام تک یہ 40 دن کا سفر ہے اور کنڈی ہل رہی ہے، پھر آپ آسمان پر جاتے ہیں۔ ایک آسمان کی اونچائی 5 صدیوں کی ہے، 500 سال کی ہے، 7 آسمانوں کو کراس کر کے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور کنڈی ہل رہی ہے اور کتنا ہے 3 منٹ لگتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی کیفیت۔ آپ نے یہ روایت علماء کرام سے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو طریقہ ولایت کے مطابق بتاؤں، یہی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں لے رہا ہوں، لیکن اس کو میں آپ کو روحانیت کے انداز سے بتا رہا ہوں کہ کیسی وہ کیفیات ہوگی اور اس نماز کا کیفیت کیا ہوگی کہ اگر خلیفہ راشد کی یہ ایک نماز ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی لن ترانی کی آواز آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس تجلی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہم نے اپنے خالق و مالک کو، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پکارنا ہے خفیہ طریقے سے، اپنے دل سے اپنی اصلاح کرنی ہے، ظاہر سے اصلاح نہیں کرنی، اپنے باطن سے اصلاح کرنی ہے۔ جب اس طریقے سے بندہ اصلاح کو کرتا ہے تو اس پر نفس اور شیطان غالب نہیں آتا، چاہے اس کی ظاہری شکل شریعت کے مطابق نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی روحانیت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ظاہر بھی بالکل شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے ظاہری طور پر آپ نے فقہی طریقہ اختیار کیا کہ ظاہری طور پر تو شکل و صورت بنا دی، لیکن اندر میں اسی طرح خرابیاں باقی تھیں اور آپ کے اعمال خراب ہوتے رہے، وہ بندہ پہلے باطن کو درست کرتا ہے، اگرچہ اس کا ظاہر خراب ہوتا ہے، ظاہر اس کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی داڑھی بھی نہ ہو سکتا ہے اس کی مونچھیں بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کا دل جب صاف ہو جاتا ہے، اس کا سینہ صاف ہو جاتا ہے، جب اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کے ظاہر پر بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں کہ اس کے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم ظاہر میں گناہ کرتے ہیں تو باطن پر اثر کرتا ہے، اسی طرح جب باطن میں ہم نیکی کریں گے تو اس کا اثر ہمارے ظاہر پر بھی ہوگا۔ اب بات سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ الا بسلطان، یہ سلطان کا لفظی معنی تو دلیل کیا ہے، لیکن یہاں پر سلطان ایک مقام ہے، جیسے قطبیت ایک مقام ہے، جیسے غوثیت ایک مقام ہے، جیسے فرد ایک مقام ہے، اسی طرح سلطان بھی ایک مقام ہے، یہ سلطانی بھی ایک مقام ہے۔ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی
کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفت ہے۔ تو اے مولا یسرب، تو اے مولا یسرب، آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے فرنگی، میرا ایمان ازنداری۔ یہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ان کے اشعار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں، تو اے مولا یسرب۔ یہ سلطانی ایک مقام ہے، اور یہ مقام کیا ہے؟ سلطان الاذکار، جو آخری سطح پہ روحانیت کا جب انسان میں جاری ہو جاتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک جیسے یہ ٹیوب لائٹ روشن ہے، ساری روشن ہے یا تھوڑی روشن ہے؟ بتاؤ بھائی۔ جیسے انرجی پاور اور بلب سارا روشن ہوتا ہے، اسی طرح اس بندے کا سارا جسم روشن ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو سلطان الاذکار کہتے ہیں کہ اس کا ذکر سلطان الاذکار اس میں جاری ہو گیا ہے، اور اس کو سلطان کہتے ہیں۔ اب یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو اس کا یہی جسم جو خاک سے بنا ہے، جو ماء مہین سے بنا ہے، یہ اس کا قلعہ بن جاتا ہے۔ شیطان آگے سے آ کر وار کرے یا پیچھے سے آ کر وار کرے، دائیں سے کرے یا بائیں سے کرے، وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ سے نہیں ہٹا سکتا۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ۔ نفس اس کو جتنا بھی وار کرے، جتنے بھی حربے کر لے، وہ اس کی استقامت کو توڑ نہیں سکتا، اس کو اللہ کی راہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، اسلام سے، قرآن پاک پر عمل کرنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ باطن کے ذریعے اصلاح ہے۔ تو یہ طریقہ نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ جیسے قلبی ذکر، روحی ذکر، سری ذکر، خفی ذکر، اخفاء کا ذکر آدم علیہ السلام نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ یہ سنت ہے۔ اب یہ جو باطن کے ذریعے آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اس میں نفس اور شیطان حملے کرتا رہتا ہے، حملے کرنے سے باز نہیں آتا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں، پہلی جنگ کیسے ہوئی؟ شیطان آیا، انسانی شکل میں آیا، اور عتبہ شیبہ اور ابو جہل کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کو کہا کہ اس کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں، کہ تم جس شخص سے تانگے ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ پہلی جنگ، جنگ بدر، شیطان ہی ان کو بہکا کر لے گیا تھا۔ شیطان حملہ کرنے سے باز نہیں آتا، نفس بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا، لیکن جب آپ باطن کے ذریعے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا اپنے رب کو پکاریں گے عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے کے ساتھ، جب اس طریقے سے آپ اپنی اصلاح کریں گے، نفس کے سارے وار بھی ضائع ہوں گے اور شیطان کے وار بھی سارے ضائع ہوں گے، اور آپ اللہ رب العزت کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے۔ یہ چیزیں آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم روحانیت کے ذریعے، جس کو طریقت، معرفت اور حقیقت کہتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی اصلاح کریں تاکہ ہمارا باطن درست ہو جائے۔ جب باطن درست ہوگا تو ظاہر بھی خود بخود درست ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگرچہ آپ محنت تھوڑی کریں گے، فائدہ زیادہ اٹھائیں گے اور نفس اور شیطان کے حملوں سے بچیں گے، اور جو ظاہری ذریعے سے آپ فقہ کے طریقے سے اپنی اصلاح کریں گے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ بدایت ہے اور وہ نہایت ہے۔ اس چیز کو سمجھے۔ میں نے پہلے بتایا تھا روحانیت کی بات کرتے ہوئے کہ ہر درجے کی ایک ابتدا ہے اور ہر درجے کی ایک انتہا ہے۔ تو یہ بدایت ہے، فقہ کا جو طریقہ ہے یہ بدایت ہے کہ آپ ظاہر کو درست کر لیں اور پھر جو ہے وہ نماز روزہ کریں، بے شک کریں، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں کہ جب یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو کبھی نفس آپ پر غالب آئے گا اور وہ ساری محنت ضائع کروا دے گا، کبھی شیطان غالب آئے گا اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن باطن کے ذریعے خفیہ طریقے سے جب آپ اپنی اصلاح کریں گے تو اس پر جتنے بھی وار کرے شیطان، جتنے بھی وار کرے نفس، وہ آپ کو، آپ کی استقامت کو ختم نہیں کر سکے گا، آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا نہیں سکے گا، اور اس کا اثر بھی آپ کے ظاہر پر پڑے گا، اور یوں آپ صحیح طور پر اسلام کے فوائد حاصل کر سکیں گے اور فطرت اسلام کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اللہ سے ایک دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال میں سے حقیقی طور پر
استفادہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور فیض لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ادب آداب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔